بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام ابتدائی دور کے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عراق کے علاقے میسوپوٹامیہ میں مبعوث ہوئے تھے۔ لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب آپ کی عمر 950 برس ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم طوفان کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام آبادی سے بہت دور تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے، جس پر لوگوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر والوں، جن میں آپ علیہ السلام کی بیوی، 3 بیٹوں اور ان کی بیویوں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی شامل تھے، ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ ناظرین، یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ اس کی تعمیر پر 2 سال لگے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ طوفان 40 دن تک مسلسل جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخرکار 7 ماہ بعد مشرقی ترکی کے پہاڑ ارارات پر جا کر ٹھہر گئی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی کا ذکر موجود ہے۔ کچھ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے جہاں یہ پہاڑ موجود ہیں۔ اکثر علماء نے کوہ جودی کو ہی کوہ ارارات کہا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ 5000 سال پہلے کا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا تھا کہ یہ کشتی محفوظ رہے گی اور بعد کے زمانے میں دریافت ہو کر لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گی۔ سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ موجود ہے کہ یعنی ہم نے اس کشتی کو نشانی کے لیے چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں ان الفاظ میں آئی ہے، یعنی پھر ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں جب ہوائی پرواز کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے ارارات پہاڑ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے برف کے ذخائر گلیشیئر کے اندر چھپی ہوئی ایک کشتی کے آثار دیکھے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود اس معاملے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ 21ویں صدی میں جب گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں برف کے ذخائر گلیشیئر پگھلنے لگے تو ہوائی پرواز کے دوران معلوم ہوا کہ کوہ ارارات پر ایک پوری کشتی موجود ہے۔ اس کے بعد وہاں چین اور ترکی کے مسیحیوں کا ایک گروپ پہنچا۔ انہوں نے جدید آلات کی مدد سے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے مذکورہ کشتی کی عمر معلوم کی، جس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کشتی عین اسی زمانے کی ہے جب یہاں طوفان نوح آیا تھا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مل جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں غالباً سب سے واضح نشانی ہے۔ انسان ہزاروں سال سے لکڑی کی کشتی بنا رہا ہے۔ قدیم زمانے کی کشتیوں میں سے اب تک کوئی بھی کشتی دنیا میں محفوظ نہیں، کیونکہ لکڑی کچھ دنوں کے بعد فطری طور پر بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کشتیوں کی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک استثناء ہے۔ اس استثناء کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کشتی طوفان میں بہتی ہوئی پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے گی، پھر فطری عمل کے تحت وہ گلیشیئر کے نیچے دب جائے گی اور اس طرح وہ محفوظ رہے گی۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھا کہ 20ویں صدی کے آخر میں گلوبل وارمنگ کا معاملہ پیش آئے گا اور پہاڑ کے اوپر برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ کشتی نوح صاف دکھائی دینے لگے گی۔
بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔